امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل رات کی بات ہے، جب میں گزر رہا تھا حسن اسکوائر کے ہی قریب سے، تو ایک گاڑی جا رہی تھی، ڈاٹسن گاڑی تھی، اور اس میں دودھ کے کینس پڑے ہوئے تھے۔ ایک نیچے کا فلور تھا، ایک اوپر کا فلور تھا۔ اوپر والے فلور میں اس آدمی نے اپنے لیے ایک جگہ چھوڑی ہوئی تھی، شاید آرام کرنے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے، لیکن اس وقت وہ آدمی سو رہا تھا۔ اور کس طرح سو رہا تھا؟ گرنے کے خوف سے اس نے رسی اپنے شولڈر کے پاس سے گزاری ہوئی تھی تاکہ وہ گر نہیں سکے۔ اچھا، اب مریم مجھ سے پوچھتی ہے، میری بیٹی، کہ انکل اس طرح کیوں سو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ انکل نے کافی محنت کی ہے، وہ تھک گئے تو اس لیے وہ سو رہے ہیں، وہ نینی کر رہے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو کہا اچھا انکل تھک چکے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، انکل نے سارا دن کام کیا ہوگا تو اس لیے وہ تھک چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، سب سے جو اس میں مثبت بات ہے وہ یہ کہ اس شخص کا ہارڈ ورک تھا، پورا دن اس نے محنت کی ہوگی، وہ ایسے سو رہا تھا کہ میں اور آپ شاید نہ سو سکیں۔ صاف سی بات ہے کہ اتنی خطرے والی جگہ پر آپ خود کو کیسے رسی کے ساتھ باندھ کر سو سکتے ہیں؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد وہ کوئی شرمایا نہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، میرا چہرہ دیکھیں گے، نہیں۔ اس سے میرے دماغ نے یہ پرسیو کیا کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے محنت کرنا، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ یہ ہوئی دو باتیں۔ تیسری بات ہے، میں اس کی پکچر لے سکتا تھا کہ آپ لوگوں کو ڈسپلے کروں، لیکن میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، کیونکہ مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے، اندازہ ہے کہ بغیر اجازت کے اس طریقے سے پکچر لینا غیر مناسب بات ہے، یہ ایک طرح کی بدتمیزی ہوگی۔ تو میں نے پکچر نہیں لی اس کی، میں نے اس کی کانفیڈینشیلٹی کا احترام کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری پکچرز ہم ایسے ہی رینڈملی لے رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں جہاں پر پیچھے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کہ اگر میں اس پر ہنستا کہ وہ دیکھو وہ کیسے سو رہا ہے، وہ گر پڑے گا، تو میری بیٹی کیا سیکھتی؟ کیا میں اس کو پرورش کے لیے صحیح بات سکھا رہا ہوں؟ کیا میں اس کو انسان پر ہنسنا سکھا رہا ہوں، تنقید کرنا سکھا رہا ہوں؟ اس کا اتنا بڑا جو پازیٹیو اس پکچر کا جو رخ ہے، اس کو میں چھوڑ کے میں اس پر ہنسوں تو یہ کل بڑی ہوگی، یہ اس کو بھی محنت، جو لوگ محنت پر نہیں شرماتے جس طرح وہ شخص تھا، اس طرح یہ بھی ہنسے گی۔ مجھے یاد ہے کہ میری عمر جب کوئی 17-18 سال کی تھی، مجھے بھی بڑا مشکل لگتا تھا یہ والی چیزیں کہ لوگ دیکھیں گے۔ مجھے یاد ہے ٹیکم اور بیلچا ہب میں ہمیں لوہار کے پاس لے جانا تھا، تو میں شرما رہا تھا۔ ہب کے مین ہب کا روڈ ہے، تو مجھے والد صاحب نے کہا اگر تمہیں شرم آ رہی ہے تو دے دو، میں اٹھاتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے وہ ٹیکم لے لیا تھا کہ اسے میں اٹھاتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہرگز یہاں پر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی یا اپنی فیملی میں کسی کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹو دیکھیں اور ہم اس کلچر کو، اس ٹرینڈ کو عام کریں کہ محنت کرنا ایک غلط بات ہے، اور پھر ہر کوئی ہچکچائے اس سے، اس کو شرم آئے۔ تو جو محنت کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ہم سب لوگوں کی خدمت کے لیے، اور اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا شرم نہیں ہونی چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ میری عمر کم تھی اس وقت، میں نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج میں اس چیز کو ریئلائز کرتا ہوں کہ کوئی بھی اگر محنت کرتا ہے تو حوصلہ افزائی اس کی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ جو جگاڑ کے یا شارٹ کٹ طریقے، آج میں بڑا اوپن ہو کر بول رہا ہوں، بجائے اس کے کہ ہم جگاڑ والے راستوں کو یا شارٹ کٹ راستوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔